الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایمان کی 70 سے کچھ زیادہ شاخیں ہیں، جن میں سب سے افضل لا الہ الا اللہ یعنی وحدانیت الہی کا اقرار کرنا ہے۔ ان میں سب سے نچلا درجہ کسی تکلیف دہ چیز کا راستے سے دور کر دینا ہے، اور حیا بھی ایمان کی ایک اہم شاخ ہے۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص میں یہ 3 خصلتیں ہوں گی وہ ایمان کی مٹھاس، اسلام کی مٹھاس کو پا لے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے باقی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہوں۔ جس شخص سے بھی اسے محبت ہو وہ محض اللہ تبارک و تعالیٰ کی وجہ سے ہو۔ کفر سے نجات پانے کے بعد دوبارہ حالت کفر میں لوٹنے کو وہ اسی طرح ناپسند کرتا جیسے وہ خود کو آگ میں پھینکا جانا ناپسند کرتا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کہو میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا، پھر اس پر پختگی سے قائم رہا۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے والد یعنی والدین، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے محبوب تر نہ ہو جاؤں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے گھر والوں، اس کے مال اور تمام لوگوں سے محبوب تر نہ ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے اپنی جان کے سوا ہر چیز سے زیادہ محبوب ہے۔ اس پر آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جب تک میں تمہیں اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب تر نہ ہو جاؤں اس وقت تک تم مومن نہیں کہلوا سکتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ رب العزت کی قسم، اب آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، اب تمہارا ایمان کامل ہو گیا ہے۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کی، اللہ تعالیٰ کے لیے دعوت رکھی، اللہ تعالیٰ کے لیے خرچ کیا اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہی فضول خرچ کرنے سے رکا رہا، بس اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندوں پر اللہ تعالیٰ کا حق یہ ہے کہ وہ صرف اسی کی عبادت کریں اور اسی کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں، اور اللہ تعالیٰ پر بندوں کا حق یہ ہے کہ جو شخص شرک نہ کرے وہ اسے عذاب نہ دے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں یہ خوشخبری لوگوں تک نہ پہنچا دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، انہیں یہ خوشخبری مت دو کہ پھر وہ اسی پر بھروسہ کر کے بیٹھے رہیں گے اور عمل میں کوتاہی کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی سچے دل سے اس بات کی شہادت دے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر دوزخ کی آگ حرام کر دیں گے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں اس بات سے لوگوں کو مطلع نہ کر دوں تاکہ وہ خوش ہو جائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، اگر تم انہیں یہ بات بتا دو گے تو وہ اسی پر بھروسہ کر کے بیٹھے رہیں گے اور عمل میں کوتاہی کریں گے۔ چنانچہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث اپنے انتقال کے وقت بیان کی تاکہ حدیث بیان نہ کرنے کی وجہ سے گناہ گار نہ ہو جاؤں۔ تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، اور درود و سلام ہو تمام رسولوں سے معزز رسول ہمارے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک اور تمام صحابہ اکرام پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور عرض گزار ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کی محبت پر زندہ اور قائم و دائم رکھے، آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔